فرمایا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے کتنی چیزیں پیاری ہیں؟ 3 چیزیں پیاری ہیں۔ فرمایا ابو بکر کیا کیا؟ یا رسول اللہ ایک بات تو یہ مجھے محبوب اور پیاری لگتی ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ تکتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، نہ ہو محبت جس سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مدینہ جاتے ہیں شیونگ کرا کے، داڑھی کٹا کے، ہم مدینہ ہو کے آتے ہیں اور پھر جو کے تو آتے ہیں اور بار بار فخریہ کہتے ہیں ہم حضور کے مدینہ ہو کے آئے۔ ارے کس منہ سے کہتے حضور کے مدینہ ہو کے آئے؟ محبوب کے پاس گئے تھے، کم از کم محبوب جیسی شکل تو بنا لیتے۔ پھر تیسری مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا اس کو تنگ مت کرو، ٹورچر مت کرو، یہ کوئی ظالم نہیں ہے، یہ میرا عاشق ہے، میرا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اور قصہ یہ ہے کہ اس نے اشعار لکھے ہیں اور یہ میرے روزے پہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ میرے روزے پہ آ گیا اور ان اشعار کو اس نے آ کے گنگنایا کہا مجھے روزے سے باہر آنا پڑ جائے گا۔ مثلا یہ سامنے والا بندہ کسی فلمی ایکٹر کے بارے میں جانتا ہے، کسی کرکٹ والے کے بارے میں جانتا ہے، تو اس کے بالوں کو دیکھ کے سمجھ لے گا اوہ اس کے دل میں وہ سمایا ہے۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کے سمجھ لے گا اس کے دل میں فلاں فلمی ایکٹر کی محبت ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہوگی، آپ بتائیں اس کے جسم کے اوپر کس کا لباس ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک پیغام دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے حق میں فرمایا خود میری آپ کی جان سے زیادہ بڑھ کر ہیں، پیارے ہیں، اور نہ صرف ہم سے بلکہ بیویوں سے اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ہے۔ صحابہ رسول بلکہ خلیفہ رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے لیکن تمام کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں ہے۔ چنانچہ محبوب نے دعا فرمائی، تھوڑے وقت کے بعد فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے ہر شے سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اب ایمان تمہارا کامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سگی محبت عطا فرما دے۔ دوستو آج ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو ہیں لیکن سارے جہان سے زیادہ محبوب سے محبت نہیں کرتے۔ مثلا ہمیں خواہش پیاری ہے، مثلا ہمیں موبائل اس کی تصویریں پیاری ہیں، مثلا ہمیں اغیار کا لباس محبوب ہے، اغیار کا لباس ہمیں پیارا ہے، مثلا غیروں کی تہذیب سے ہمیں محبت ہے، لباس کے اعتبار سے بھی اور کھانے پینے کے اعتبار سے بھی، شادی بیاہ نکاح کے اعتبار سے بھی، منگنی کے اعتبار سے بھی ہمیں اغیار سے محبت ہے۔ پتہ لگا اگر ہمارے دل میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی تو ہماری زندگی میں طریقے کس کے زیادہ ہوتے؟ بولو بھائی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل دلوں میں نہیں ہے۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے جہان سے زیادہ ہو تو آدمی کے اوپر پھر وہی چیز غالب آ جاتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں، ان کے بال اور ان کا چہرہ مورا اور ان کے انداز و اسٹائل سے پتہ لگتا ہے کہ انہیں نہ جانے کس کس سے محبت ہے۔ جب ان سے پوچھیں گے آپ یا کوئی اندازہ رکھتا ہے اس کے ماسوا معاشرے کا، مثلا یہ سامنے والا بندہ کسی فلمی ایکٹر کے بارے میں جانتا ہے، کسی کرکٹ والے کے بارے میں جانتا ہے، تو اس کے بالوں کو دیکھ کے سمجھ لے گا اوہ اس کے دل میں وہ سمایا ہے۔ اس کے کپڑوں کو دیکھ کے سمجھ لے گا اس کے دل میں فلاں فلمی ایکٹر کی محبت ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہوگی، آپ بتائیں اس کے جسم کے اوپر کس کا لباس ہوگا؟ بولے بھائی، جس آدمی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ آپ فیصلہ لے لیں۔ جس آدمی کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کا نکاح، بیاہ، شادی، ملنا جلنا کیسے ہوگا؟ بولے بھائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ پتہ لگا ہمارے سینوں میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں، وہ عشق نہیں جو ہونا چاہیے، جو ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے آپ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبوب تھے، انسانوں کے محبوب،
जानवरों के भी महबूब, पहाड़ पत्थरों के भी महबूब। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलमात मुबारक सुनिए। फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीज़ें महबूब हैं। या रसूल अल्लाह मुझे कितनी चीज़ें प्यारी हैं? 3 चीज़ें प्यारी हैं। फरमाया अबू बकर क्या क्या? या रसूल अल्लाह एक बात तो ये मुझे महबूब और प्यारी लगती है कि मैं आपके करीब हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा तकता रहूं, देखता रहूं, मुझे ये बहुत पसंद है। का दूसरा मुझे ये बात पसंद है मैं अपना जाती माल आप पर लुटाऊं, अपना जाती माल बोलो भाई आप पर लगा दूं, मुझे महबूब है। सुभान अल्लाह। और तीसरी बात या रसूल अल्लाह ये महबूब है कि मेरी बेटी आपके निकाह में हो। आप गौर फरमा लें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की चाहत, ये उनकी दिल की तमन्ना और दुआ दोस्तों पूरी हुई कि नहीं हुई? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यारे गार हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक कौन है बोलो? यारे गार हैं। आपके साथ गार में जो महबूब जिसका होता है, जिस पे मरता है, वो सोचता है यार घड़ी कुछ तन्हाइयों की मिल जाए, कुछ अकेले में वक्त मिल जाए। एक शागिर्द उस्ताद से मोहब्बत करता है, पर्सनल चाहता है कुछ वक्त मिल जाए। एक मुरीद शेख से मोहब्बत करता है, चाहता है मेरा शेख मुझे कुछ अलग से वक्त दे दे। तो याद रखें यहाँ भी एक आशिक माशूक का मसला था, एक हबीब और महबूब का मसला था। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की चाहत थी मुझे तन्हाइयों में वक्त मिले। और मज़ीद सुनिए आप, जब हिजरत का वक्त आया और मक्का छोड़ के जाने लगे, रात के वक्त में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को अपने मकाम पर छोड़कर आए। और देखिए हजरत अली भी नो टेंशन, महबूब के मकाम पर लेटे, खतरात थे लेकिन बेफिक्र होकर सो गए। क्या अगर मुकद्दर हुआ तो शहादत मिलेगी? सुभान अल्लाह। और इधर से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए सैयदना अबू बकर की चौखट पर, जाकर कुंडा खटखटाया, एक लम्हे में दरवाजा खुल गया, एक लम्हे में। पूछा अबू बकर क्या बात है, जाग रहे थे, क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, बात सुनिए नौजवान दोस्तों, अबू बकर जाग ही रहे थे, क्या मामला है? कोई घर में वाकया हादसा पहले से पेश आ रहा था? नहीं या रसूल अल्लाह। का फिर इतनी जल्दी दरवाजा कैसे खुल गया? ये दरवाजे खुला ही हुआ था। नहीं या रसूल अल्लाह। कि फिर? या रसूल अल्लाह मुझे इस बात का अंदाजा था कि हिजरत होने ही वाली है, न जाने कब हो जाए, और ऐसा ना हो मैं रात को सो जाऊं और मेरे महबूब आए मेरी चौखट पर दस्तक दें और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर इंतजार करना पड़े। इसलिए मैं अब रातों को सोता ही नहीं और मैं इंतजार करता हूं कब मेरे महबूब मेरी चौखट पर आए और हुक्म दे इस बात का कि हिजरत का ऑर्डर आया है और चलें। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए सैयदना अबू बकर सिद्दीक को रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा इश्क है। और सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इश्क नहीं, पूरे घर को इश्क था, पूरे घर को। आप देखिए जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अबू बकर सिद्दीक लेकर चले गए गार में, तो डेली खाना कौन पहुंचाती थी? हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये बेटी हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की। जालिम अबू जहल ने पकड़ा और कहा बता मुझे तेरा बाबा कहाँ है? यकीनन उसी के साथ मोहम्मद छुपा है और हमें उस पर हमला करना है। कहा नहीं बता सकती। सख्त किया और मारा। फरमाया जो करना है कर, पर मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता दे दूं ये नहीं हो सकता। मैं मार खा सकती हूँ, मेरी जान तेरे हवाले है, मुझे मार दे, मिट्टी मिला दे, लेकिन मैं अपने वालिद और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता दूं तो जालिम को ये नहीं हो सकता है। दोस्तों कहो मोहब्बत में सुभान अल्लाह, क्या अजीब इश्क है। ये एक बच्ची है, छोटी बच्ची है। आज हमें शर्म आती है, एक बच्ची इतनी मोहब्बत करती है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम इतने बड़े और बुढ़े हो रहे हैं और हमें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो इश्क नहीं है। और फरमाइए। चुनांचे यही नहीं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक चले गए। जब गार पे पहुंचे सौर पर, या रसूल अल्लाह आप ठहर जाएं, गार है, कुआं है, न जाने क्या क्या चीज इसमें पड़ी हो, मैं जाता हूँ सफाई कर लेता हूँ। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर हैं, सैयदना अबू बकर अंदर हैं, गार को साफ कर रहे हैं। पूरा गार साफ कर लिया, जहां कुछ रखना था रख दिया। फिर आया रसूल अल्लाह आप आ जाइए। चुनांचे आगे एक सोराख बचा, उस पर अंगूठा लगा लिया। और अब देखिए आप जरा क्या अजीब मंजर सजा है।
حبیب و محبوب کا سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں. محبوب سونا چاہتے ہیں, ابو بکر صدیق نے اپنا بدن پیش کر دیا کہ میرا بدن آپ کا بستر ہے رسول اللہ, آپ یہاں سر رکھیے اور سو جائیے. اور نیچے ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرح سے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لیٹے ہوئے ہیں آپ کی گود میں. سبحان اللہ, کیا عجیب موقع سجا ہے. چنانچہ کچھ دیر کے بعد کوئی جانور آیا اور اس نے دستک دی انگوٹھے پر, لیکن یہ سمجھ گئے کہ وہ جانور ہے, کوئی نہیں ہٹایا انگوٹھے کو. جانور نے ڈسا, تکلیف پہنچائی, چنانچہ پھر بھی انگوٹھا برابر لگا رہا, حتیٰ کہ اس کے ڈسنے کی وجہ سے تکلیف پہنچی. اس تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل گئے, وہ آنسو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گئے. اس سے محبوب کی آنکھ کھلی. ابو بکر کیا بات ہے یا رسول اللہ, کوئی جانور ہے تکلیف پہنچا رہا. فرمایا انگوٹھا ہٹا لو. جب انگوٹھا ہٹایا تو سانپ نمودار ہوا. فرمایا یہ انتظار میں تھا کہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کم از کم میں دیدار کر سکوں گا. یہ دیدار کرنا چاہتا ہے, اسے موقع دو, چانس دیا اور واپس چلا گیا. آپ انداز کر سکتے ہیں کیسے محبوب تھے. یہاں ابو بکر فدا ہیں, ابو بکر کے ساتھ ساتھ جانور بھی فدا ہیں. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی محبوب ذات ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوستو ایسا لگتا ہے کہ جانور سمجھ گئے, ہم انسان ہو کر محبوب کا نہ سمجھ سکتے. نوجوان دوستوں, یہ شرم آنے والی بات ہے. ہم اپنے آپ کو تول لیں اور سمجھ لیں کہ آج سے ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بننا ہے انشاءاللہ, اور دنیا کو ہمیں سمجھانا ہے ہمارے جیسے محبوب تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ گئے, لیکن محبوب کے محبوب سے محبت کرنے والے لوگ, آج بھی محبوب کی نقالی کرنے والے لوگ دنیا بھر میں جیتے ہیں اور جیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا رویہ ہونا چاہیے. اور یہی نہیں, ایک ایک صحابی کی داستان میں آپ کو دیر تک سناتا جاؤں. سارے صحابہ کے حال ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال ہے, حضرت علی تو تھے ہی گھر کے, نہ جانے ان کے اوپر کیا کیا عشق غالب تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے اکابر کا یہ حال تھا, نہیں انداز کر سکتے. امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھیے گا. امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اشعار لکھے اور یہاں سے اشعار کا بیورا بنا کر چلے گئے. چنانچہ جب محبوب کے روزے پر پہنچے اور جا کر وہ اشعار پڑھے, ان اشعار کے اندر ایسی جاذبیت اور ایسی کشش تھی, مسافے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ باہر آ گیا روزے سے. ان کے حالات میں اور بھی کچھ لکھا ہے کہ انہوں نے پھر اپنے آپ کو کیسے چھپایا اور کیسے مٹایا. اور یہی نہیں, حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جامی رحمۃ اللہ علیہ, خود ان کے ساتھ ایسا ہوا. اشعار لکھے بڑے عشق میں, بڑے درد میں, بڑے طرب میں, اور اشعار لکھ کے یہاں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے حاضری دینا چاہتے تھے. چنانچہ جب یہاں سے ارادہ بنایا تو والی مدینہ جو وہاں کے سرکار تھے وقت کے, ان کے خواب میں آئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرمایا اس نام کا بندہ آنا چاہتا ہے, راستہ روک دو, اس کو مت آنا دے دو, کینسل کرا لیجئے. چنانچہ کینسل کرا دیا. اس کے بعد ان پر تو عشق تھا. دوستو, عشق جن پر ہوتا ہے انہیں کوئی دشمن مسجد سے نہیں روکتا. عشق جن پر ہوتا ہے انہیں کوئی دشمن کی چال اور ان کی پھپتیاں, ان کی بحثیں اور ان کا ڈیبیٹ میں ہمیں جرح کرنا, اخبار اور میڈیا میں ٹارچر کرنا, وہ دیوانوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت بنانے اور اپنانے سے کبھی نہیں روک سکتے انشاءاللہ تعالی. عشق جس پر غالب ہوتا ہے. چنانچہ ان پر عشق غالب تھا مولانا جامی پر, تو والی مدینہ طاقت لگانے کے بعد نہیں روک سکا. چنانچہ چل دیے اور پہنچ گئے. جب پہنچ گئے قریب تو پھر خواب آ رہا ہے دوسری مرتبہ. فرمایا جس کو ہم نے روکنے کا کہا تھا وہ تو آ گیا ہے, فلاں فلاں راستے سے آ رہا ہے, اسے گرفتار کر لو. چنانچہ ادھر سے انہوں نے پولیس دوڑائی, شرطے, اور ان کے ذریعے ان کو اریسٹ کرا لیا, گرفتار کرا لیا. چنانچہ انہوں نے سختی برتی ان کے ساتھ کہ تم محبوب کو تکلیف پہنچاتے ہو, یہ سب کرتے ہو. پھر تیسری مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا اس کو تنگ مت کرو, ٹورچر مت کرو, یہ کوئی ظالم نہیں ہے, یہ میرا عاشق ہے, میرا دیدار کرنا چاہتا ہے. اور قصہ یہ ہے کہ اس نے اشعار لکھے ہیں اور یہ میرے روزے پہ پڑھنا چاہتا ہے. اگر یہ میرے روزے پہ آ گیا اور ان اشعار کو اس نے آ کے گنگنایا, کہا مجھے روزے سے باہر آنا پڑ جائے گا. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا عشق تھا دوستو. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں زندہ ہے, حیات ہے, حیات
حیات ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور باضابطہ اس پر طویل بحثیں کی گئی ہیں۔ علماء دیوبند مانتے ہیں میرے بھائیوں ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اختیار کریں، ہم محبوب کے نین و نقش کو اختیار کریں، ہم محبوب کے اداؤں کو اختیار کریں، اور ہم کثرت کے ساتھ محبوب پر درود پاک پڑھیں اور والہانہ انداز میں پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ یہ آنکھیں کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں آدمی دائیں بائیں سے کٹ جاتا ہے اور ادھر کا خیال رہتا ہے۔ آنکھیں جب تک کھلتی ہیں تو آدمی دائیں بائیں کسی نہ کسی کو تکتا اور دیکھتا ہے، بند آنکھیں کرے تو ایسا لگتا ہے جیسے محبوب کے روزے پر ہم حاضر ہیں اور محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پر ہم جو ہے کہ فدا ہو رہے ہیں اور نثار ہو رہے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے حجت الاسلام سیدنا الامام الامام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، نہ ہو محبت جس سے ان کے گھر جانا نہیں اچھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مدینہ جاتے ہیں شیونگ کرا کے، داڑھی کٹا کے، ہم مدینہ ہو کے آتے ہیں اور پھر جو کے تو آتے ہیں اور بار بار فخریہ کہتے ہیں ہم حضور کے مدینہ ہو کے آئے۔ ارے کس منہ سے کہتے حضور کے مدینہ ہو کے آئے؟ محبوب کے پاس گئے تھے، کم از کم محبوب جیسی شکل تو بنا لیتے۔ لوگ دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں اور جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں ویسا جھنڈا، ویسا ڈنڈا، جی ویسا مول بھاؤ بنا لیتے ہیں۔ ہم محبوب کے روزے پہ جا رہے ہیں اور ہمارا ویسا کوئی مول بھاؤ بھی نہیں ہے۔ شرم آتی ہے، کس منہ سے ہم کہتے ہیں مدینہ جا رہے ہیں اور کس منہ سے کہتے ہیں ہم مدینہ ہو کے آئے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمیں ڈرنا چاہیے، احساس پیدا کرنا چاہیے۔ محبوب کے مدینے جا کر بھی لوگ، حضور علیہ السلام کے روزے جا کر بھی لوگ کئی مرتبہ روزے پر ویڈیو بناتے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بھیانک بات ہے، کتنی ڈرنے کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم باضابطہ بد احترامی کے لیے سفر کیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کے مدینے کا، محبوب علیہ السلام کا عشق عطا فرما دے۔ دوستو مبارک ہیں وہ آنکھیں جن کو آنکھیں ملی اور انہیں کم از کم محبوب کو نہیں دیکھا، محبوب کا روزہ تو دیکھ لیا۔ حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میرے روزے انور کو دیکھا اس نے تو پھر مجھے جس نے میرے روزے انور کو دیکھا وجبت لہ شفاعتی، کہا میں اس کی سفارش کروں گا، پیارے دوستو ہم ارادہ بنا لیں آج سے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر لمبے وقت درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ارادہ کر لیں اپنی زندگیوں میں محبوب کے طریقوں کو لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہم محبوب، بعض لوگ تو صرف دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نعروں کے ساتھ کچھ اور بھی کریں۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جی کیسا عشق رکھتے تھے، وہاں ان زمینوں پر جا کر جوتے نہیں پہنتے تھے، جوتوں کو اتار لیا کرتے تھے، کہا نہیں پہننے مجھے، نہ جانے میرے آقا کا قدم کہاں پڑا ہو۔ اور کیسی عجیب محبت تھی، کیسے انہوں نے اشعار بڑے درد بھرے انداز میں وہاں پر پڑھے ہیں، آج بھی انہیں پڑھ کر جناب روح تازہ ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ امیدیں ہیں لاکھوں لیکن بڑی امید یہ ہے، امیدیں ہیں لاکھوں بڑی امید یہ ہے، ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو تیرے سگانے حرم کے پھروں اور مروں تو کھائیں مجھ کو مدینے کے مور و مار۔ سمجھ سکتے آپ؟ فرمایا امیدیں تو بہت ساری ہیں دل میں میرے، امیدیں ہیں لاکھوں لیکن ان امیدوں میں بڑی امید یہ ہے کہ مدینے کے کتوں میں کم از کم میرا نام آ جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا عشق ہے؟ آج سمجھ سکتے ہیں کیا عشق ہے نبی علیہ السلام سے، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ مدینے کے کتوں میں میرا نام آ جائے، ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جی اور جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے پھروں، جب تک جیتا رہوں مدینے کے کتوں میں ہی پھرتا رہوں، لیکن مروں تو کھائے مجھ کو مدینے کے مور و مار۔ اور کیا درد کے ساتھ کہا کرتے تھے، اڑا کے بعد مرگ میری مشت خاک کو کرے حضور کے روزے کے آس پاس نثار۔ کیا عشق تھا، اللہ تعالی ہمیں اس عشق کا کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقوں کے ہیں، ہمارے علاقے میں ان کا فیض زیادہ ہے، چنانچہ ہمارے نزدیک ہیں، ہمارے نزدیک سے ایسا بندہ پیدا ہوا جی نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرما دے۔ کیا عجیب اللہ نے ان لوگوں کو درد عطا فرمایا تھا، نہیں انداز کر سکتے۔
کھجور ملی، ایک کھجور ملی، اور ایک ملی یا تین ملی، تین کھجوریں ملی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی. فرمایا خادم سے فہرست بنا لو. فہرست بنوا رہے ہیں، میرے جتنے محبوب ہیں ان کے نام لکھو. نام لکھے گئے محبوبوں کے، نام بہت سارے ہو گئے دوستوں کے. فرمایا شاگرد نے حضرت یہ تین ہی تو کھجور ہیں اور اتنے ساروں کے آپ نے نام لکھوا دیے، اس میں کیا بنے گا، کیا بچے گا ان پر؟ فرمایا ظالم تجھے قدر نہیں ہے، میرے آقا کے مدینے کی کھجور ہے، تجھے کیا پتا، ایک ذرہ بھی مل جائے کفایت کر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دوستو ان کے دلوں سے عظمت پوچھو، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ان کا رہتا تھا. اور ہمارا ویسا جیسا عشق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا عشق عطا فرما دے. ہم تو دوستو پتہ نہیں کہاں گم ہیں، کس فسق میں مبتلا ہیں، کس جہان میں مبتلا ہیں، کس جگہ مبتلا ہیں. کاش دوستو ہمیں ہمارے سینوں پر محبوب کا نور کھل جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا نور کھل جائے دوستو، پھر پتہ لگ جائے. میں سمجھتا ہوں یہ باتیں بہت ہیں، میں چونکہ ابھی واپسی بھی کرنا ہے اور وہاں بھی بات کر جا کر سبق سنانا ہے، اور آواز بھی متاثر ہے مسلسل اسباق کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کالی کملی والے سے محبت عطا فرما دے، آپ کا عشق عطا فرما دے، آپ کی یاد عطا فرما دے. میں احباب سے ایکسٹرا طور پر معذرت چاہوں گا کہ آج وہ احباب مسافوں کے لیے زحمت نہ اٹھائیں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن میں پھر اس علاقے میں آؤں گا تو ملاقات کر لوں گا. آج محض صرف دیکھنے پر اکتفا کریں. میں بھی آپ کو محبتوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کے بدلے ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے اور اپنا عشق ہم سب کو عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. کیا وقت بجا؟ 8:20. اذان کے کیا وقت ہے بستی میں؟ 8:30 پہ. ٹھیک ہے، کچھ دیر اللہ اللہ کر لیتے ہیں.